کس نے پڑھنا ہے؟ فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. جزائیہ یہ اس سے قبل آتا ہے قرآن عظیم کی آیت نہیں. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا قمتم الى الصلاة اس کی بھی کر دو ترکیب. چلو اذا قمتم کی ساتھ لکھ دو ادھر تاکہ سمجھ میں آ جائے پورا. اذا ایسا ہی آتا سب نہیں. اذا قمتم قمتم ایک ہی صیغہ ہے جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اذا قمتم الى الصلاة وہ ہے. چلو اس کو بھی لے دو. وہ ہاں وَإِذَا قُمْتُمْ وہ بات ہوگی ما قبل کے جملے پر داخل آنے سے. وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاصلوا وجوهكم یہ لکھا ہوا. چلو آپ بولو صلاۃ میں جوتا ہے یہ بولتا ہے بولو یہ سماج اسماء الظروف متضمن معنی شرط الضروریات ظرف متضمن شرط یعنی ان کے معنی کو متضمن ہے نا. یہ یاد ہے پہلے بتا تم صیغہ جمع مذکر حاضر باس اثبات فعل ماضی معروف. یہ تم نے کیا لکھا؟ قم تم ہے نا. ہاں کن تم تو نہیں لکھا. کن تم لکھا وہ کن تم نہیں ہوئے. قم تم قاف ہے دو لفظ تمہارا. قم تم ہاں کیوں والا انگلش میں کیوں آتا ہے اس کے لیے کیسی والا نہیں. ہاں قم تم قام یقوم یہ ہے مطلب ٹھیک ہے. قام یقوم ما بتا رہا ہوں. تم ضمیر بارز مرفوع متصل شاید کتاب کے اول میں ہاں والصلاة على سيدنا صلاة اسم مصدر برائے تسلیہ. اصل مصدر جو ہے وہ تسلیہ ہے. صلی یصلی تسلیۃً یہ تسلیۃً مصدر آتا ہے باب تفصیل سے. صلاة اس کا نام ہے اس کا اسم ہے. اس میں مصدر تسلیہ اس میں مفرد و صحیح جملہ فعلیہ خبریہ شرط. آگے بولو فاصلوا حروف جزائیہ کیونکہ اذا شرط آ گیا نا پہلے تو شرط کو جزا چاہیے نا تو اس کے لیے اس کے جزا کے اوپر فا داخل ہو گئی ہے.
اور یہ بھی تم نے پڑھا ہے نا امیر میں یاد ہے کہ جہاں پر جزا امر ہو وہاں فا کا ذکر واجب ہوتا ہے. جہاں پر جزا امر ہو امیر ہے تمہارے پاس بس فا کہاں کہاں داخل ہونا ضروری ہے. جب جگہ کیا ہو نمبر 1 جملے اسمیہ، نمبر 2 امر ہو یا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جواب میں فا کا ذکر لازم ہے یعنی واجب ہے. اس لیے یہ جو فا ہے نا فاصلو میں اس کا ذکر کرنا واجب ہے. فاصلو ٹھیک ہے. مسئلہ یفصل آتا ہے، مسئلہ یفصل باب آتا ہے ضرب ٹھیک ہے. آگے وجوہکم وجہ کی جمع ہے. وجوہ وجہ میں چیک کر فجور محل معطوف علیہ وأيديكم وہی جمع ہے جو جواریہ کے متعلق تم نے کل پڑھا نا اس میں اسی کا یاد ہے. جس جمع کے آخر میں یا ہو سمجھ آئی تو حالت رفیع اور جزی میں اگر الف لام یا اضافت ہو تو یا ساکن ہوگی. یہاں اضافت ہے نا سمجھ آئی. حالت رفیع اور جزی میں اگر الف لام یا اضافت ہو تو یا ساکن ہوگی یا نہیں. اور اگر الف لام اور اضافت نہ ہو تو حالت رفیع اور جزی میں الف لام بھی نہیں اضافت بھی نہیں تو گر جائے گی نا بھائی. یہ حذف ہو جائے گی نا دونوں حالتوں میں. اور حالت نسبی میں مطلقاً پڑھا تم نے اضافت ہو الف لام ہو کوئی بھی نہ ہو یا کیا ہوگی منصوب ہوگی. تو یہ وہی ہے نا حالت نسبی ہے نا. حالت نسبی میں اس لیے اگرچہ اضافت ہے لیکن یا منصوب سمجھ میں آ گئی. وہی یا ہے لیکن کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس جمع کا اعراب اور اس میں منقوص کا اعراب ایک ہے نا. یاد ہے
ہاں بولو اس وقت میں پوچھا وجهات الرفع والتكبير زنيج منسوب الفتح المضاف وذكر هذه المجرم وذكر هذه المفروض وكثرة النيام كل صفة مضاف إليه مضاف مضاف إليه معطوف علیہ معطوف خودو مفعول به ٹھیک ہے إذا نشر الرجال الله سيسر الرجال رسول الله المرافق منصرف صحیح دیکھو اصل میں یہ غیر منصرف تھا یاد ہے مرافق بغض مساجد مرفق کی جمع ہے مرفق یہ جو کہنی ہے نا اس کو کہتے ہیں مرفق کی جمع ہے تو جمع کے الف کے بعد دو حرف ہو تو غیر منصرف جمع نہ مساجد کی طرف لیکن کیوں منصرف ہو گیا اللہ کی وجہ سے پتا ہے میں کہ غیر منصرف پر اگر کتاب آ جائے یا غیر منصرف مذاق ہو جائے تو پھر وہ منصرف ہو جاتا ہے چلو بولو جزا برائے شرط وہ اذا کنتم کو شرط بنا تھا شرط جزا معقولہ ٹھیک ہے مضاف نے خود خبر ہو رہا ہے مبتدا مقدر کے نحو هو استو فعل النفي معروف بمعنى الذي مورب بوجه ذکر مضاف إليه بوجه مفعول فيه مضاف حاضر واجب الواجب مناسب عليه وتصل النيات والمسؤول عليه مضاف عليه مفعول فيه برائه مقدر صبر سي واجب الواجب سے بعد ما عليه اثر جو فيما قبلها خبر
داخل ہے منصوب جملہ فعلیہ خبریہ دال کا جزائے و مطلب جہد معروف مجزوم بالجزم لفظا فوجہ لفظ فعل الافعال ناقصہ
فعلیہ خبریہ شرط مؤخر شرط مؤخر دال اور جزائے مقدر خود ثم أتم الصيام إلى الليل. حفصہ اس کا ما قبل یاد ہے آپ کو. ثم أتم الصيام إلى الليل. نہیں ہے یاد. اچھا چلو ثم آپ لوگ یاد کرو. اس بات میں جب حاضر اتم اتم یتم اتم یتم اتمم یتمم اتماما. اب یہ بات مصدر اصحاب نصر ينصر صام ينصر وعطا مفعول به برائے فعل انشائیہ مقبول برائے قول صلو علیہ وسلم خود معطوف. ٹھیک ہے معطوف علیہ کون پہلا والا جو تھا نا وہ معطوف علیہ تھا. بیچ میں معطوف علیہ اور معطوف دونوں بن گیا. یہ معطوف ہو گیا اور معطوف علیہ معطوفات خود معطوف کس پر اثر کرے گا وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. ٹھیک ہے نا. کیسے آپ کو كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر
سمات المسیام اللہ. چلو بولا بھی ہوا اس میں مسمى الملیات اپنی سکون لفظ محلا لام جرا مضافلے برائے مضاف آگے پھر زمانے متعلق مجرور جا لے جا کو بھی روک دو نفع مستقل ثابتۃ نمت البارحة حتى الصباح ناما ینام آتا ہے اور ناما ینوم بھی آتا ہے، نصح ینصر سے بھی آتا ہے اور فتح یفتح سے بھی آتا ہے. دو ضمیریں بارحہ جو ہے یہ نیچے لکھا ہوتا ہے شب گزشتہ، گزشتہ رات کو کہتے ہیں. رات جو ہے یہ تو ظرف ہے نا، ظرف زمان ہے، اس کی مثال اس میں دی ہے نا، مفعول فی برائے فعل. حتی الصباح یہ ہے مکمل نہیں، یہاں حرف جار ہے. حتی حرف جار مجموع محلہ مبتدا معطوف ہے، ٹھیک ہو گیا. وہ فی المکان، یہ اصل میں ایسا کرنا ہے
تاکہ سمجھ آ جائے، ورنہ ایک ترکیب اور لکھی آسان لیکن اس سے تم کو پوری طرح سمجھنا تھا. یہ وہ فی المکان جو ہے یہ فی الزمان کے اوپر آتا ہے. ما قبل میں دیکھا نا، حتی الانتہاء الغایۃ فی الزمان، دیکھا تو فی الزمان کے اوپر آتا ہے کون؟ فی المکان. تو فی الزمان کے ما قبل جو عبارت ہے، ما قبل کون سی عبارت ہے؟ یہ ساتھ لگ جائے گی، لہذا یہ ساری عبارت یہاں نکالنا پڑے گی. سمجھ گئے کیسے پڑھو گے؟ وہ نہیں پڑھو گے، وہ کام پہنچانا وہاں پر. ہاں بس وہ کا کام تھا ادھر پہنچانا، آتا ڈالنا، وہ کر دیا اس نے. بس اب وہ کو بیچ میں سے نکال لو گے. کیسے پڑھو گے؟ فی المکان، یہ وہی بات ہوتی ہے. اب بولو وہ بات پڑھو. متعلق اسی چیز کا متعلق بنے گا جس کا فی الزمان متعلق بن گیا. ظرف اللہ ہوا متعلق انتہا مسئلہ. وہ جو فی الزمان تھا اس کو انتہا کا متعلق بنایا تھا نا، ہاں اس کو بھی انتہا کا متعلق. ہاں انتہا مسئلہ مجرور جا انتہائی لی. ٹھیک ہے سمجھ گیا نا؟ یہ بات بالکل وہی ہے. وہ حتی الانتہاء الغایۃ فی المکان، یہ عبارت بن گئی ہے. تو یہ مسئلہ بن گیا. آگے بولو نا. البلدہ مفعول فی، مفعول فی برائے ہے. مجرور محلن وللمصاحبة
مرفوع محلا مبتدا قرأت وردي حتى الدعاء مع الدعاء قرأت أسباب الفتح يفتح قرأ يقرأ وقرأ وردي شباب وردي وردی میرا ورد یا متکلم ہے، اس میں غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم، جیسے غلامی تھا، یاد ہے؟ اس میں غیر جمع مذکر سالم، دیکھو ورد جو ہے یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، ورد یہ مصدر ہے، جس طرح غلام جمع مذکر سالم نہیں تھا، مفرد تھا، یہ بھی مفرد ہے. اب بولو حرکات ثلاثہ تقدیریہ، تینوں تقدیری ہے نا اس کے، موسیٰ کی طرح ہے، موسیٰ وجہ مفعول به مفعول به ہے کیا اس کو ایسا کرو گا تفصیل سے کرو، جیسے سمجھ آیا. وردی بولو، وردی اس میں غیر جو مذکر سالم، حرکات ثلاثہ تقدیریہ، بفتح تقدیرا مضاف منصوب بفتح تقدیرا بوجہ مفعولیت مضاف یا ضمیر واحد متکلم الوقیات مبنی پر سکون لفظا مجرور محلا مضاف الیہ برائے مضاف 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 الیہ خود مفعول به برائے ہے. سمجھے ہو؟ چلو حق الجارہ دعا مصدر اسباب دعا يدعو. اور انہوں نے اعلان اس کا پڑھا ہے کہ دعا ان تنازل میں یا ہے قواعد میں وہ حمزے سے تبدیل ہو گئی دعا مریم. مفصل یار وہ خود مفصل ہے ہر کوئی اس میں ضرب مضاف مجرور محلا اچھا یہ کل کس نے پڑھنا ہے؟ عمران ہو گئے ہاں، لیکن بار بار ایک لفظ ریپیٹ نہیں کرنا ہے، وقت اپنا بھی ضائع کر نہیں کرنا، طالب علموں کا بھی نہیں کرنا ہے. ہاں صحیح طریقے سے ٹھیک ٹھاک کر کے یاد کر کے محنت ذرا کر کے لا.
سمجھ آئیے. یہ آگے ما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها نحو اكلت السمكة حتى راسها. یہ آگے تم نے پڑھنا ہے اور اس کو بھی یاد رکھنا. اس کتاب کو تھوڑا سا چلائیں گے. اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. چلو بس ایک ترکیب طالب علم پڑھتا میں چل جائے تو اب دیکھو رہنے کا ان شاء اللہ ترکیب ہے, مجھے بولنا بھی نہیں پڑا. ایک مرتبہ چلنا ہے اس میں بھائی. مصدر جو ہے وہ مصدری معنی اس کا ہوتا ہے, اور مصدر کی تعریف تم پڑھ چکے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ مصدر جو ہے وہ حدث پر دلالت کرتا ہے, کسی کام کے ہونے کا. اسی لیے تم نے پڑھا تھا کہ اس کے فارسی کے معنی آخر میں احمیاتن آتا ہے. کیا نام بتائیے کہ وہ کام کا ہونا یا کرنا. اردو میں نے بتایا تھا اردو نہ آتا ہے ان کے آخر میں نام. کرنا, کھانا, پینا, چلنا, یہ حدثی معنی کہلاتا ہے عربی میں. حدثی معنی. اس میں مصدر جو ہے وہ اس کے لیے وضع کیا ہوا لفظ ہوتا ہے. مصدری معنی کے لیے مصدر کے لیے وضع کیا ہوا لفظ ہوتا ہے. جیسے تمہاری ذات کے لیے عمران کا لفظ وضع کیا گیا ہے, تو عمران تمہارا اسم ہے. یہ الگ ہے کہ اسم کی پھر کئی قسمیں اس میں عالم وغیرہ. سمجھ آ رہی ہے. مصدر سمجھو تمہاری ذات ہے. کیا ہے تمہاری ذات, اور تمہاری ذات کے لیے کون سا لفظ وضع کیا گیا ہے؟ عمران. یہ اسم ہے. مصدر کے لیے اسم مصدر وضع کیا ہوا لفظ ہوتا ہے. مصدری معنی سے تعبیر کرتے ہیں اس اسم مصدر کے لفظ سے. جس طرح تمہاری ذات سے تعبیر کرتے ہیں ہم عمران کے لفظ سے, اسی طرح تسلیہ سے تعبیر کرتے ہیں ہم کس لفظ سے؟ فلاد کے لفظ سے. سمجھ آ رہی ہے؟ ارے ایک یہ کتاب ہے, کو جانتے ہو اس کتاب کی ذات ہے یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اور آپ پر مشتمل ہے. ایک اس کا اسم ہے. اس کا اسم کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ اسم ہمارا نام. اس کا اسم کیا ہے؟ علم الصیغہ کے لفظ سے ہم تعبیر کرتے ہیں کس سے؟ اس ذات سے. آپ جب علم الصیغہ کا لفظ بولتے ہیں تو کون سی ذات مراد ہوتی ہے؟ یہ تو یہ تو الگ چیز ہے, اور علم الصیغہ کا لفظ الگ چیز ہے. یہ دونوں ایک چیز, وہ لفظ ہے اور یہ ذات ہے. یہ تو کتاب, یہ تو ورق کا نام ہے, یہ تو کاغذ اور آپ ہے. اور علم الصیغہ کا لفظ وہ مضاف الیہ ہے, وہ لفظ ہے, اور یہ ذات ہے, مٹیریل ہے. علم الصیغہ کا لفظ مٹیریل ہے. یہ کیا ہے؟ مٹیریل. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو علم الصیغہ کیا چیز ہے؟ وہ لفظ, وہ نام, وہ اسم. یہ کیا ہے؟ ذات. یہ مسمى. اس کے لیے وہ علم الصیغہ کا لفظ وضع کیا گیا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ یہ مٹیریل ہے. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسمى. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسمى. اسی طرح ایک تسلیہ ہے اور ایک صلاۃ ہے. صلاۃ کیا ہے؟ اسم. تسلیہ کیا ہے؟ مسمى. تو وہ جو مسمى ہے وہ مصدر. ابھی بھی نہیں سمجھا. یہ ہاں اس میں تو اور فرق ہے, وہ ذرا معاملہ اور ہے. اصل میں فاعل جو ہے, فاعل کسی بھی فعل کے کرنے والے کو کہتے ہیں. کسی بھی فعل کو کرنے والا, مارنے والا, پیٹنے والا, جو کام کر رہا ہو نا,
خدائی کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، تو کسی کام کے کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. لیکن ہر کام کے کرنے والے کو اس میں فاعل نہیں کہتے. اس میں فاعل کہیں گے اس صیغے مشتقات میں سے اس صیغے کو جو فاعل کے وزن پر. سمجھ گئے؟ اب کدالا مار رہا ہے کوئی شخص، وہ کیا ہے؟ فاعل. لیکن اس میں فاعل نہیں ہے. اس میں فاعل کس کو کہیں گے؟ ہاں، وہ مشتقات میں سے جو فاعل کے وزن پر آئے گا. ضارب کو اس میں فاعل کہتے ہیں، ضارب، لیکن یہ فاعل نہیں ہے، اس میں فاعل. یوں تو کہہ سکتے ہو، لیکن اصل میں چونکہ یہ مشتقات کا صیغہ ہے نا، اس صیغے کو اس میں فاعل کرتے ہیں، اس لیے یہ کہنا پڑے گا ساتھ ہوتا کہ وہ مشتقات کا وہ صیغہ، اسماء مشتقہ کا وہ صیغہ جو فاعل کے وزن پر. اسماء مشتقہ کا اسماء مشتقہ اچھے ہیں نا، اسماء مشتقہ کا وہ صیغہ جو فاعل کے وزن پر ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ اسم فاعل. سمجھ؟ اور فاعل جو ہے وہ کنندہ کار راضی کوئی اندر کام کرنے والے کو کہتے ہیں. کوئی بھی کام کر رہا ہو وہ فاعل کے وزن پر نہیں آتا ہے. وہ تو ضربت زید میں زید جو ہے یہ فاعل بناتے ہو کہ نہیں بناتے ہو؟ سبق میں وہ کیا فاعل، لیکن وہ اس میں فاعل ہے. ضربت زید میں زید کیا فاعل، لیکن اس میں فاعل ہے.